باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو لقرین وانہم یصدونکم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون۔ جی وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين۔ بارگاہ رب العزت کے اندر حمد نذرانہ پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ بسم اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ صلی اللہ علیہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، اور جیڑا شخص جان بوجھ کے انا بنیا اللہ پاک دے ذکر دے کولوں، رحمان دے ذکر دے کولوں، نقید لہو شیطانا فہو لقرین، اسی مقرر کر دینے ہیں ان دے واسطے ایک شیطان، وہ ہر وقت اس دا دوست رہندا ہے۔ اللہ پاک نے انسان نو ارادہ عطا فرمایا ہے اور اختیار دیتا ہے اور قوت اور طاقت دیتی ہے جنہوں قدرت اسی آکھنے ہیں۔ تو کسی کام دا بھی جس وقت اسی ارادہ کرنے ہیں پہلے، پھر اب جڑی قدرت اللہ پاک نے دیتی ہے اس قدرت دے نال اور اپنے اختیار دے نال اس نو توڑ جانے۔ اور عارف روم نے اور مفسرین نے بھی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تفسیراں کیتیاں نے، لیکن جناب نے فرمایا کہ اس امانت دے کولو مراد تیرا اختیار ہے جیڑا تینوں اللہ پاک نے عطا کیتا، اور اے امانت جیڑی ہے اختیار والی ایوئی تیرے واسطے آزمائش ہے۔ تو اسی پہلے ارادہ کرنے ہاں، پھر اپنے اختیار اور قدرت دے نال اس کام نو توڑ چاڑنے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس انسان نو اساں اپنے ذکر دے واسطے، اپنی یاد دے واسطے، اپنے عرفان دے واسطے جس دی تخلیق کیتی ہے اور اس نو ارادہ بھی دیتا، اختیار بھی دیتا اور قدرت بھی عطا کیتی، لیکن جان بوجھ کے وہ نادستہ طور دے اتے میرے ذکر دے کولوں انا بنیا ہویا ہے، اس پاسے وہ یعنی غافل ہے، اس پاسے جانا ہی نہیں۔ تو فرمایا نقید لہو شیطانا، اسی مقرر کر دیا گے اس دے واسطے، کر دیتا ایک شیطان نو، فہو لہو قرین، اور ہر وقت اس دا وہ رفیق رہندا ہے۔ تو آیت کریمہ دے وچوں یہ سمجھ آئی کہ مومن نو ہر لحظہ اس گل دے اتے نظر کرنی چاہیے کہ جنہ دے نال میری دوستی ہے، جنہ نال میرا تعلق ہے، جنہ دے نال بین اٹھن ہے،
انہاں دا دل اللہ دی ذات پاک دی یاد تے محبت دے نال لبریز ہے یا انہاں دا منشور اس تو علیحدہ ہے؟ اگر انہاں دا منشور اللہ دی ذات پاک دی غفلت ہے تو پھر انہوں سمجھ لینا چاہیے کہ بشکل انسان شیطان ہے جڑا میرے نال لگا ہوا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ شیطان روک دے نے انہاں نو راہ ہدایت دے کولو، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ خیال کر دے نے کہ وہ ہدایت یافتہ نے۔ جناب فرما دے نے کہ باوجود کہ وہ غافل ہیں، ہدایت دے رستے تے نہیں، صراط مستقیم دے اتے نہیں، صداقت دے اتے نہیں، وہ غافل ہیں اور اللہ دی ذات پاک دی طرف ٹرن تو عاجز ہیں۔ عاجز دا مطلب ہے کہ اپنے آپ نو خود انہاں عاجز بنا لیا ہے کہ اسی تے ادھر جا ہی نہیں سکتے، لیکن ساری غفلت دے کماں نو وہ ایک گمان کر دینے کہ اسی ہدایت یافتہ ہوا، اسی کی ہاں اسی ہدایت یافتہ ہوا، کہ جو کچھ اسی کرنے ہیں اسی ہی درست کرنے پہ، اور ساڈا فعل درست ہے، ساری سوچ درست ہے، ساڈا فکر درست ہے، اور دنیا دے وچ اسی کامیاب زندگی بسر کرنے پہ۔ تو فرمایا حتیٰ اذا جانا، اتھوں تک کہ جدو انہاں ساڈے کول آوے گا کالا، تے انہیاں اکھاں کھل جان گیاں، تے کالا یا لیتا بینی و بینک بعد المشرقین، تے وہ کہے گا کہ میرے درمیان اور اس شیطان تیرے درمیان مشرق مغرب دی دوری ہوندی تے بہت، فرمایا فبئس القرین، وہ ساتھی بڑا ہی برا ساتھی ہے، کہ جس وقت انہوں نقصان دا اندازہ ہوئے گا، اپنی زندگی ساری جڑی بسر کیتی اس دے وچ کوئی چیز بھی ایسی باقی رہن والی اس دے کول موجود نہیں، تو پھر اس وقت انہیں اکھاں کھلن گیا تو وہ آکھے گا کہ تیرے تے میرے درمیان اگر مغرب تے مشرق جنہ فاصلہ ہویا تو وہ بہتر سی، فبئس القرین، بہت ہی برا ساتھی سا جنہوں میں اپنا ہم نشین بنایا اور اس دے نال میں محبت کرتی۔ سمجھ آگئی میری؟ دوسرے مقام تے مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جس نے منہ پھیر لیا میری یاد دے کولوں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تو اس دے واسطے اسی زندگی دا لباس تنگ کر دیوانگے، کہ باوجود کائنات دیاں تمام سہولتاں ہون دے باوجود سکون نہ دی شائع اس دے کول موجود نہیں، بے سکونی، بے اطمینانی، اور اسی انہوں اٹھاواں گے قیامت دن اندھا کر کے اسی اس دن کو قیامت والے دن اس نے اٹھاواں گے اندھا کر۔ مولانا روم دی بڑی مشہور حکایت ہے، تساں کئی باری سنی ہے، تو میں بھی پڑھی ہے لیکن بہت کئی سالاں بعد ہون پڑھن لگنا۔ مولانا روم دی عادت جاریہ ہے کہ کسی کم نوں کسی گل نوں انہاں بیان کرنا ہوئے نا تو وہ مثال دے کے بیان کر دے، وہ مثال جڑی ہوندی ہے وہ سمجھان واسطے ہوندی ہے، ان دے نال گل بڑی سمجھ آ جاندی، تو چھتی نال بندہ اس دی طرف راغب ہوتا ہے۔ پھر مولانا دے مخاطب جڑے نے وہ نوجوان بھی نے، بچے بھی نے، نوجوان بھی نے اور وہ بڈھے بھی نے، اور ہر کسے دے قریب ہو کے وہ اپنی گل سمجھا دے نے۔ نوجوان جڑا ہے اس دے شباب ہوندا ہے، جوانی ہوندی ہے، سوچ فکر دے وچ ایک بڑی بے ترتیبی ہوندی ہے کہ تو وہ چیز جڑی رنگین ہوئے اس نو بڑا پسند کرتا ہے، تو اس دی طبیعت دی رغبت اس پاسے جڑے جاندی ہے۔ تو اے مخاطبہ
حتیٰ کہ مولانا دے جنازہ جس وقت جناب دا وصال ہویا تو جناب دے جنازے دے وچ بچے بھی سن، نوجوان بھی سن، بڈھے بھی سن، مسلمان بھی سن، عیسائی بھی سن، یہودی بھی سن۔ اور کیونکہ آپ مزامیر نو قوالی نو پسند کرتے سن اور آپ دے جنازے دے نال وہ لوگ اپنی جنہیں مولانا روم نو سناندے سن وہ بھی نال موجود سن۔ تو جس وقت اور اجتحام سی بڑا جناب دا جس وقت جنازہ ہویا تو پھر وہ بڑی حیرت ہوئی۔ تو مسلمانہ نے یہودیاں اور عیسائیاں کو پوچھا بھی ساڈے تائیں مقتدا سن، ہدایت اسی ساڈے راہبر سن، راہنما سن، تے تسی انہاں دے جنازے نال کیویں شامل ہوئے جے؟ انہاں آکھیا تھانوں اگر انہاں پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام سنایا ہے، دتا ہے، سانوں میں انہاں دی تعلیم چوئیو ہدایت ملی جڑی عیسیٰ علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام نے سے۔ تو مسلمان قرآن دی تلاوت کرتے سن، عیسائی انجیل دی تلاوت کرتے سن، یہودی تورات دی تلاوت کرتے سن۔ تو جناب ایک مثال دیندے نے، جناب فرما دے نے چالش عقل بانفس کہ عقل دا نفس دے نال مقابلہ اس طرح ہے۔ ایک انسان نو اللہ دی ذات پاک نے وہ عقل یعنی وہ چیز اپنی محبت اور عشق وہ عطا فرمایا ہے، اور ایک اس دے وچ خواہشات دا نفس ہے جڑا انسان نو فانی چیزاں دی طرف لے جاندا ہے، میلان کراندا ہے۔ فرماندے نے نہ دوہاں دے وچ ایک مقابلہ ہے، اور وہ مقابلہ اس طرح ہے ہم چو تنازع مجنو بناکا کہ جویں مجنو دا جھگڑا سی ڈاچی دے نال۔ اذان عالم ہاں جی خطبہ پہ پڑھتا، اچھا جی بسم اللہ۔ وَمَيْلِ مجنو سوے حرہ وَمَيْلِ ناکا سوے کرہ۔ تو مجنو نے ایک ڈاچی رکھی بھی اس تے سفر کر کے تو میں اپنے میلاواں کروں گا دوست نوں محبوبہ، اور جڑی ڈاچی سی اس دا بچہ بھی سی پیچھے، اس دے اتے سوار تا اس واسطے وہ ہوندا سی بھی مینوں چھتی نال سفر طے ہوئے گا تے میں اپنی منزل تے پہنچ جاواں گا۔ وہ جڑی ڈاچی سی نفس والی ان دا دھیان پیچھا نہیں ہوندا سی انہوں، تو اس دا دھیان جڑا ہے وہ بچے دی طرف ہوندا سی بھی میں اپنے بچے دے کول جاواں گا، کیونکہ ماں دا بال دے نال بچے نال پیار جویں انسان دا پیار ہے نا اپنی اولاد دے نال، اسی طرح ہر جانور دا پیار ہے اپنی اولاد دے نال، پہچان دے۔ وہ بچہ اپنی ماں نو جاندا ہے، کٹی مجھ نو جاندی ہے، کٹا بھی جاندا ہے تے مجھ بھی جاندی ہے کہ میرا پھال ہے، میری بچی ہے، میرا ہے کٹا ہے۔ وہ ہر کسے دے وچ ایک پہچان موجود ہے۔ تساں ویکھیا نا چڑیاں پکھو بوٹاں نو خوراک پاندیاں نے لیاندیاں نے اور پھر اپنے منہ دے نال انہاں دے منہ دے وچ پاندیاں، ایک ہر چیز اسی طرح تربیت کرتی ہے بلی اپنے بچیاں دی کہ انہاں چک کے کدی اتھل جائی کدی اتھل جائی۔ ککڑی جڑی ہے وہ بھی اپنے پرندیاں نو اپنے بچیاں نال جتھے ڈھیری گاندی پئی انہوں پہنچے نال کھلار کے چنجا مار دی بھی اسے کھلائیں۔ سمجھ دے پا جے نا بطخ دا بچہ جڑا ہے وہ جمدے نال ہی پانی دی طرف رجحان ہوستا ہوندا ہے، ماں تردی پئی تو مینوں بھی اتھے جانا چاہیے، ان دی فطرت چ شامل ہے۔ سمجھ گئے جے نا؟ تو جناب فرماتے نے کہ جس وقت یہ معاملہ انہوں دا چلدا رہا نا آپس دے وچ، مولانا روم فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہی نفس دا اور وہ جڑے تیرے دل دے اندر اللہ دی ذات پاک نے عقل شعور پرایا ان دا اے مقابلہ چلدا رہندا ہے۔ چنانچہ مجنو گفتہ کہ جس وقت جھگڑا ودیا تے مکن چ نہ آوے تو مجنو نے آکھیا ہوا ناقتی خلفی وقود دامی الہوا کہ میری اٹھنی دا میلان میرے پیچھے وے اور میرا میلان اگے وے۔
میں اپنی منزل دی طرف سفر کرنا چاہنی ہاں اور ان دی منزل پیچھے بھی وہ پیچھا نو جانا چاہ دی ہے۔ فرمایا وَإِنِّي وَإِيَّهُ لَمُخْتَلِفَانِ، میرا میں تے دونوں جنے نے ساڈے دوواں دا سفر مختلف ہے۔ میرا ان تے سواری کر کے منزل دی طرف جانا یہ بڑا مشکل ہے۔ کیوں کہ ان دی منزل میری منزل دے خلاف ہے۔ ان دی منزل ٹوڈا ہے، جسم ہے، نفس دی منزل جسم ہے، اور عقل اور شعور اور عشق دی منزل خدا دی ذات ہے، اور درمیان دے وچ امتحان ہے۔ تو اس واسطے وہ فرما دینے کہ مجنوں آکھیا کہ میرا اور میری ڈاچی تے سواری دا جڑا میلان ہے وہ کی ہے؟ مختلف ہے۔ کی ہے؟ میں جیڑی جگہ تو مولانا روم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ تو نہیں پڑھنے ہیں۔ چلو جاز ہجرے تو ان گال سمجھ آ گئی ہے کہ ہر لحظہ جی ہے جاز ہجرے تنز عشق خار بنا چونا جہاز ہجرے عرش اندر فاقہ ای جناب فرما دینے کہ روح اور دل دی جڑی منزل ہے او اللہ دی ذات پاک دی محبت دی جدائی دے وچ بھکھی ہے۔ او فاقہ تنج عشق خار بن چوں ناکائی تے جسم جڑا ہے وہ جھاڑی دے عشق دے وچ ڈاچی دی طرح ہے۔ کس دی طرح ہے؟ ڈاچی دی طرح۔ جسم آخدا ہے کہ خواہشات نفسانی دی تکمیل ہونی چاہیے اور میری تخلیق دا مقصود بھی ہوئی ہے، اور اللہ دی ذات پاک نے انہوں اپنی نعمتاں دے نال تعبیر فرمایا ہے کہ میں تیرے واسطے انیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے کہ وہ گننے چ نہیں آ سکدیاں۔ وہ گننے چ اگر تسی خوراک دیاں قسماں نے گنو تو نہیں گنیاں جا سکدیاں، پھل گنو تے پھل نہیں گنے جا سکتے، خوشبوواں گنو خوشبوواں نہیں، فی اختلاف اللیل والنہار۔ اللہ دی ذات پاک نے انیاں نعمتاں عطا فرمائیاں ہیں کہ انہاں نعمتاں نو گنیا نہیں جا سکتا، اور انہاں نو حسیل و جمیل بنایا ہے کہ ہر شے دی طرف انسان دا جڑا دل انہاں نال راغب ہوندا ہے۔ اقبال ایک جگہ فرماندے نے جو نظر قرار گیرت و نگار خوب روئے، کہ جس وقت میں کسی چیز دی طرف ویکھنا جڑی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، سونے چہرے والی ہے، جو نظر قرار گیرت و نگار خوب روئے، کسی محبوب نو میں ویکھاں تے میری نظر نو سکون آندا ہے، قرار آندا ہے، لیکن اس سکون اور قرار اور اس لطف دے وچ یہ میرے ظاہر اکھ دا جس وقت اس دے نال ٹکراؤ ہوندا ہے تے میری نظر نو بڑا سکون آندا ہے۔ چوں نظر قرار گیرت و نگار خوب روئے، تپدا زماں دل من پہ خوب ترد نگارے، تو میرے دل دے اندر ایک ہجان پیدا ہو جاندہ ہے، تلاطم آ جاندہ ہے، اور میرا دل مینوں آکھدا ہے، میرا روح مینوں آکھدا ہے کہ ٹھہرن دی جگہ نہیں، پہ خوب تر نگارے، اس تو حسین لب تو، اس تو کی لب؟ حسین لب۔ میں ہونی ویکھیا تو حکایت مولا دی سامنے آئی میرے، جناب نے عنوان بدہ ہے، میں ان تم سنوا دینا دینا ہے، جناب نے عنوان بدہ ہے، جناب نے فرمایا نصیحت دنیا مر اہل دنیا را بازوبان حال، کہ
زبان حال دے نال دنیا داراں نوں دنیا نصیحت کردی ہے۔ اسی عالم کثرت وچ رہن والے لوگ ہاں نا، تو فرماندے نے کہ زبانیں ایک بول کے اگلے نوں آکھنا بھی آ کام نہ کر، ورنہ روح فرماندے نے نہیں، یہ کائنات دی ہر شے جڑی ہے تینوں بول کے نہیں دس دی بھی میں تین نصیحت پہ کرنی ہے، فرماندے نے نہیں، وہ زبان حال دے نال نصیحت کردی ہے۔ کی نصیحت کردی ہے؟ و بے فائی خود روا نمودن بفوائے جو جندگا، کہ وفا دے جستجا کرن والیاں نوں وہ اپنی بے وفائی وکھا دی ہے۔ کی وکھا دی ہے؟ کہ جڑے بندے وفا دے متلاشی نے نا، انہاں نوں زبان حال دے نال اپنی بے وفائی وکھا دی ہے کہ ایک چیز موجود ہے تے وہ چند لحظیاں تو پیچھے وقت دے نال کوئی نہیں ہے۔ اولاد ہوئے، مال ہوئے، دولت ہوئے، خود اپنے وجود دا حسن ہوئے، جوانی ہوئے، ہزاراں چیزاں ہیں، تو فرما دے نے اگر تو وفا نو تلاش کرنے والا ہے تے پھر جیڑی ایک عالم کثرت دے وچ جنہ کچھ چیزاں ہیں اپنے وجود تو لے کے جیڑی چیز تینوں نظر آندی پئی ہے کہ وہ ایک تینوں زبان حال دے نال واز کر دی ہے، اور وہ واضح کر دی ہے کہ تیرے کو نکھڑ دی جاندی ہے، دور ہوندی جاندی ہے۔ کی ہوندی جاندی ہے؟ دور ہوندی۔ فرما دے نے کہ وفا دے ڈھونڈن والے جڑے نے وہ دنیا دے بے وفائی دے کولوں کی یہ نصیحت حاصل کرتے نے، تو فرما دے چو نظر قرار گیرت بنگار خوب روے، تپدا زمان دل من پائے خوب تر نگارے۔ تو اللہ دی ذات پاک دی محبت کرن والے جڑے انسان ہیں انہاں کائنات دے اندر زندگی تا بسر کیتی، لیکن دنیا دل دی دنیا جڑی ہے وہ اللہ دی ذات پاک دی محبت دے نال آباد رکھی۔ اس واسطے انہاں دے کول کوئی چیز موجود ہے تو پھر شکر ہے، اور اگر موجود نہیں تو پھر صبر ہے، لیکن انہاں ترجیح کسے وقت بھی اپنے دل دے دنیا دے وے سوا خدا دی ذات تو کسے چیز نوں انہاں ترجیح نہیں دیتی ہے۔ دیکھو نا میرے رب جلال نے ارشاد فرمایا ہے اپنے انعام و اکرام دا، اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض، اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک آسمانہ اور زمین دے پیدا کرن دے وچ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن دی گردش دے وچ، والفلک اللاتی تجری فی البحر، اور جہازاں دے چلن دے وچ سمندر دے وچ جڑے چیز اٹھا کے چل دے نے، بما ینفع الناس، جڑا نفع پہنچاندے نے لوگاں نوں، یعنی نفع بخش چیزاں نوں جہاز سمندر دے وچ اٹھا کے لئی جاندے نے۔ یہ تمام چیزاں اسی اپنی اکھاں نال ویکھنے ہیں کہ بحری جہازاں دے اُتے جڑا سامان آندا ہے اور وہ آندے جہاز جی رکیا کھڑا ہے، اس واسطے فلانی شاید مہنگائی ہو گئی ہے، جہاز سمندر تے لگے اتھوں نکلے تے پھر وہ ملک تقسیم ہوئے، سوندے رہندے جے نا روز۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سارے اتفاقات نہیں ہے گئے، ابھی اتفاقات نے، اللہ پاک نے قرآن پاک ارشاد فرمایا سارے جہاز تواڈے واسطے جہاں تواڈیاں چیزاں اٹھا کے لے آندے نے میں پیدا فرمایا۔ غور کرا کرو، فرمایا ما انزل اللہ من السماء من مائن، جڑا اتاریا اللہ تعالیٰ نے بادلاں دے وچوں بدل دے وچوں پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، جڑا زمین زندہ کر دیندا اس دے نال زمین نوں اس دے مردہ ہون تو بعد، جتھے جگہ دے اتے تھور ہوئے نا کالا تھور والی زمین ہوئے تو بارش پوے تو وہ بارش جڑا ہے اس تے نمکین تہ نو جڑا ہے نا وہ ختم کر دیندا، اور اس نو پھر وہ پانی نہر دا لگدا رہے تو وہ زمین کی ہو جاندی ہے، آباد ہو جاندی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جی بارش ہے نا انہوں میں اتارنا کس واسطے کہ مردہ زمین نو ان دے نال میں زندہ کر، اس نو میں کی ہے اہل اللہ فرما دے نے اگر تیرے دل دی زمین مردہ ہو گئی ہے تو اس دے واسطے بھی زندگی دے واسطے پانی دی ضرورت ہے، اور دل دی زمین مردہ دے واسطے اللہ دی ذات پاک دے ذکر دا جڑا پانی ہے اس دے نالوں دل زندہ ہو جاندہ ہے۔ دل کی ہوندا ہے؟
ਉਹੀਓ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀਓ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਕਾਰਾਮਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਬੱਸਾ ਫੀਹਾ ਮਿਨ ਕੁੱਲ ਦਾਬਤ व तसरीफ़ रियाह, اور پھیلا دیتے اس دے وچ ہر قسم دے جانور۔ اللہ پاک نے فرمایا انہوں زندہ کیتا، انہوں زندہ کی کیتا، ان دے فصل لگن لگ پہ، اور پھر ہر قسم دے جانور میں اس دے وچ پھیلا دیتے، جن دے اندر گوشت بھی کھانے، جن دے وچ شیر بھی نے، اس دے وچ چیتے بھی نے، نیل گاواں بھی نے، ہرن بھی نے، دودھ پین والے جانور بھی موجود نے، گوشت والے بھی موجود نے، ہر قسم دے جانور اس دے میں پھیلا دیتے۔ و تصریف ریاح، اور ہواواں دے بدل دے رہن دے وچ اسی نے ادھر پورا چلدا پیا، ادھر ڈھائی چلدی پئی، وہ زمیندار بہتر جان دین کہ آ ہوا وگے تے ان دا کی مطلب ہوندا، آ ہوا وگے تے اس دا جویں ٹھڈی ہوا آوے، قرآن پاک جیسا ذکر ہے تو خوشخبری دیندی نے کہ بارش آندی پئی، کی پئی آندی۔ اہل اللہ دا جڑا سوچ اور فکر ہوندی ہے اس دے اتے اللہ دی ذات پاک دی محبت غالب ہوندی ہے، اور جڑا محبت والا بندہ ہے انہوں صرف اپنے محبوب دی طرف دھیان ہوندا ہے۔ رومی فرماندے نے کہ اگر تیرے ٹھنڈے ہو کے نکلن لگ پے نے نا اللہ دی ذات پاک دی محبت دے واسطے، تے جناب فرماندے نے کہ سمجھ لویں اکھاں دی بارش ہون والی ہے۔ کی آندی اللہ اکھاں کھاندی، جویں زمین دے اتے تھور والی زمین بارش دے نال زندہ ہو جاندی ہے، اسی طرح دل دی جڑی زمین ہے ناکارہ غافل زمین جڑی ہے، اللہ دی ذات پاک جس وقت کسی نو اپنی محبت دے وچ اتھرو نصیب فرماندا ہے تو وہ زمین سمجھو کہ آباد ہون لگ پئی ہے۔ کی پر لگ پئی ہے؟ آباد ہون لگ پئی۔ فرمایا و تصریف ریاح، اور ہواواں دے چلن دے وچ، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بدل جڑا حکم دا پابند ہو کے آسمان اور زمین دے درمیان لٹکیا ہویا ہے، انہاں تمام چیزاں دا ذکر کر کے میرے مالک نے فرمایا لآیات لقوم یعقلون، اس دے وچ نشانیاں نے ان لوگاں دے واسطے جڑے عقل رکھ دے نے۔ کی رکھ دے نے؟ عقل منداں دے واسطے اس دے وچ کی نے؟ نشانیاں نے۔ تو مولانا روم ارشاد فرما دے نے جہاں دے ہجر عرش اندر فاقہ ہے کہ روح جڑا ہے اس دی منزل خدا دی ذات ہے، اور انسان دی تخلیق دی حکمت بھی یہی ہے۔ تنز عشق خار بن چوں ناکا ہے، جڑا جسم ہے وہ جھاڑی دے عشق دے وچ ڈاچی دی طرح ہے، جویں ڈاچی نو اسی نہ بھی میں لاوا کھا لواں کدھروں کچھ، وہ ہر شے کھا جاندا ہے، ہر درخت کھا جاندا ہے، کنڈے کھا جاندا ہے، کنڈیاں دی پوری شاخ نو منہ چ پا کے تو این کھچ لیندا ہے، کنڈے وجدے بھی انہوں نہیں، اللہ پاک نے ان دے نظام بنایا ان دے بارے، ہر شے وہ کھاندا ہے۔ تے جناب فرماندے نے جس جڑا بندہ اٹھ دی صفت والا بن جائے نا انہوں بھی حلال حرام دی کوئی نہیں، ہر شے کھا جانا، ہر شے کھا کے تے پھر کی کرتا ہے جا کو شاید سوئے بالا بارہا جی جان کو شاید در زدہ تن در زمین چنگا لہا جہاں کو شاید سوئے بالا بالہا فرماندے نے کہ روح جڑا ہے اس دی پرواز عالم بالا دی طرف ہے، یعنی ان دی پرواز اللہ دی ذات پاک دے وصل تے قرب دی وجہ ہے۔ در زدہ تن
در زدہ تن در زمین چنگالا تے جیڑا جسم ہے نا انہیں زمین دے وچ پنجے گڈے ہوئے ہیں۔ اس مضمون مولانا نے کئی جگہ تے بیان فرمایا۔ جناب فرما دے نے کہ جی میں سر دا کانے دا بوٹا ہوندا ہے نا تے او ہوا آوے تے او سر جڑی زمین دے نال لگ جاندی ہے، سمجھ دے؟ لیکن اس ہوا دے نال وہ بوٹا ٹردا نہیں، اس واسطے نہیں ٹردا کہ ان دی جڑیاں جڑاں نے نا وہ مٹی نے پھڑیاں ہوئیاں نے، مٹی نے۔ جناب فرماندے نے جس وقت اللہ دی ذات پاک دی محبت دی گل آندی ہے تے سوچ اور فکر تیرے دے اتے اثر انداز ہوندی ہے، کیونکہ ایمان دا نور موجود ہوئے تو بندے نو دعوت دیندا ہے، اور ہر انسان دے دل دے چ اللہ دی طلب پائی جاندی ہے۔ ساڈی تو خوش قسمتی ہے کہ حضور نے ساڈی حضور دی امتاں حضور تا کلمہ نصیب ہویا ہے، ورنہ اللہ دی ذات پاک نو طلب کرن واسطے ہر قوم ہے، کوئی بتاں نو پوجدا پیا، کوئی سورج نو پوجدا پیا ہے، کوئی کسے نو پوجدا پیا، کوئی کسے نو پوجدا پیا ہے، سمجھدے پائے جے کہ نہیں؟ تو فرماندے نے کہ جس وقت تو ہوا چلدی ہے تو سر دا بوٹا جیڑا ہے نا وہ ہلدا تو ضرور ہے لیکن ہوا دے نال شریک، کیونکہ ان دی جڑاں جڑیاں نے مٹی دے وچ، مٹی دے۔ فرماندے نے تیرے سامنے بھی جس وقت اللہ پاک دی محبت دی گل آوے تو بھی سبحان اللہ بھی آنا، سر بھی آنا، تو اس تو بعد جس وقت گزر جاندہ تو پھر اتھے ہی کھڑا ہونا۔ ان دی وجہ ہے کہ تیرے پنجے جڑے نے نا وہ مٹی دے وچ تو گڈے ہوئے نے، وہ مٹی چو پنجا کڈے باہر تے تو پھر ٹرے نا، جس وقت تک وہ پنجا نہ نکلے تو نہیں۔ کئی مثالہ جناب نے دیتی ہیں۔ جناب فرما دے نے کہ مچھر نے سیدنا سلیمان علیہ السلام دے کول دعویٰ جا کے کیتا کہ جناب ہوا نے مینوں بڑا تنگ کیتا ہویا۔ انہاں فرمایا بھی کی تینوں؟ انہاں کہا جی مینوں کدھر ٹکن ہی نہیں دیندی۔ انہاں فرمایا بھی ٹھیک ہے تو تے ہوا کٹھی میرے کول آؤ، مینوں حکم ہے کہ مدعا تے مدعی تے مدعا علیہ جڑا ہے نا ان دا گل سامنے سنن دی۔ انہیں کہا جناب یہی تو رولا ہے، جس وقت ہوا آئی تو میں کو نہیں ہونا، سمجھ آئی؟ ہوا آئی تو میں تو کٹھے کے میں سے تھی، یہی تو میں فیصلہ جناب کو کروانا چاہنے ہیں بھی ہوا میں نو ٹکن نہیں دین دی۔ یہ جناب نے مثال دے کہ جناب فرما دینے کہ جس وقت اللہ دی ذات پاک دی محبت دی ہوا چلے گی اور تیرے دل دے وچ اس دا گزر ہوئے گا، فرما دینے کہ بے یقینی دا مچھر یقینی طور دے اتھے نہیں رہے گا، ختم ہو جاوے۔ وہ مچھر کی ہوئے گا؟ وہ عشق دی ہوا اس نو لے جاوے گی، کی کرے گی؟ اس نو ختم کر دے گی۔ جی تا تو باشی مردہ وطن پس دل لا دور ماند جان من جناب فرماندے نے تا تو باشی بامان اے مردہ وطن، جناب فرماندے نے اے وطن دی عاشق جدوں تک تو میرے نال رہیں گی، جسم دی خواہشات نال رہن گیاں اور تیرا سارا کوشش اور جد و جہد اس کے واسطے ہوئے گی۔ فرماندے نے پس لیلا دور مانت جانے من، تو پھر اے میری جان تو اپنے محبوب دے کولوں دور رہیں گا۔ کی رہیں گا؟ تو دور رہیں گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک جس مضمون نو ارشاد فرمایا کانا آباؤکم و ابناؤکم، اس مضمون نو خدا دی ذات پاک نے قرآن پاک کے اندر صراحتاً ذکر فرمایا ہے، ایک جگہ تے نہیں۔ اس مضمون تسی پڑھ دے رہو، قرآن پاک دی تلاوت خدا نصیب کرے
تو وہ جگہ جگہ دے اتے دنیا دی بے ثباتی دا ذکر بھی ہے اور اس آخرت دی ترجیح دا ذکر بھی ہے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان کل ان کانا آباؤک، دیکھو محبت جڑی جویں ایمان دل دا حصہ ہے نا، تصدیق دل دا، ایمان کی ہے دل دی تصدیق دا نام ہے، اسی طرح جڑی یہ محبت ہے اس دا جڑا گھر ہے وہ بھی انسان دا دل ہے۔ جس وقت بھی کسی چیز دی خواہش ہوئے بندہ دا یار میرا دل نہیں چاہتا، میرا دل بڑا پریشان، مینوں وہ میرا مطلوب حاصل ہوئے تو مینوں سکون ہوئے گا۔ وہ میں جڑا عنوان پڑھ کے مولا روح فرما دینے وہ جڑا مطلوب تو حاصل کیتا ہے انہیں اپنے حال دے نال تینوں ہر شے دستی پئی ہے بھی جے تو وفا دا متلاشی ہے تو میرے نال پیار نہ کر میرے نال پیار نہ کر، ہر شے تو چھڈی جاندی ہے، مال و دولت چھڈی جاندہ ہے، اولاد چھڈی جاندی ہے، جسم دا خود اپنا وجود جڑا اپنے آپ نو چھڈی جاندہ ہے، جن دے تے دعویٰ سی کہ میرا وجود ہے، میں دا مالک ہاں، میرے چ قوت ہے، اکھاں ویندیاں نے، کان سندے نے، زبان بول دی ہے، نک سونگدا ہے، کوئی چیز بھی کام نہیں پئی آندی، کوئی چیز بھی۔ تو فرماندے نے کہ اے جڑے عالم کثرت ہے اے واز کرتا ہے کنہ زبان حال دے نال کنوں کہ جیڑا وفا دا متلاشی انہوں آندا ہے بھی جے تو وفا دا مسافر ہے تو میرے نیڑے نہ جاؤں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے کہ تیرے جسم نو نہیں یہ واز، تیرے دل نو واز، میں کہ جس وقت بھی تیرے نال گفتگو کراں تو پھر اے نہیں میں تیرے دل دی گفتگو تیرے نال کرنا وہاں، تیرے جسم دے متعلق نہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، میرے دین اور میرے اسلام دے وچ رہبانیت نہیں کہ جنگل باشی ہو جاؤ، غاراں دے وچ چلے جاؤ، اپنے آپ نو تسیں دنیا دے کولو فارغ کر لو، نہ، میرے حضور نے فرمایا کہ اس سے عالم کثرت دے وچ رہندیاں ہویاں تہاڈا دل جڑا ہے وہ اللہ دی ذات پاک دی محبت وچ ہر شے نو ترجیح دے، ہر شے نو کی دے ترجیح دے۔ دیکھو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کل کل ان کانا آباؤکم، اے حبیب تسی فرماؤ کہ اگر تھوڑے باپ و ابناؤکم اور تھوڑے بیٹے و اخوانکم اور تھوڑے بھرا و ازواجکم اور تھوڑیاں بیویاں و عشیراتکم تھوڑا کنبہ و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جڑا تسی کما دے جے و تجارتن تخشونا کسادہا اور وہ کاروبار جن دے تسی گھاٹے دا فکر کر دے جے و مساکن تردونہا اور وہ مکان جنہاں تسی پسند کر دے جے، جنہاں تسی اتھے لکھیا ہوندا ہے کہ اے جنت ہے دنیا دے اتے، جنت دی نظیر ہے دنیا دے اتے، آختے نہیں نا بندے ہن رواج فارم ہاؤساں دا کوئی دو دو مربے جویں اللہ پاک نے کسی نو کوئی شے عطا کیتی اس کے مطابق ہے۔ یہ ساریاں ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جہاں چیزاں میں تینوں یہ عطا کیتیاں نے تے رشتیاں دا بہتا ذکر ہے، پھر تجارت دا بھی ذکر ہے، یہ تجارت دے ذکر ہی سارا کچھ آ گیا، پھر مکانہ دا ذکر بھی آ گیا۔ فرمایا احبا الیکم من اللہ و رسولہ، کیا تانوں انہاں نال میرے اور میرے رسول و جہاد فی سبیلہ اور اس دی راہ دے جہاد کرن دے نال زیادہ انہاں نال محبت ہے، فتربصوا، فرمایا پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، اتھوں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے آوے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیندا اس قوم نو جڑی نافرمان ہوئے، کی ہوئے نافرمان نو اللہ پاک ہدایت نہیں دیندا، اللہ پاک ہدایت اس نو نہیں دیندا۔ مولانا روح حضور غوث پاک نے اسے مضمون حتی یاتی اللہ بامرہ جناب فرما دے نے کہ آ جہان جڑا ہے ایک بازار دی طرح ہے، جے میں بازار دے مارکیٹاں دے کھلن دا وقت ہے نا تو ان دے بند ہون دا وقت ہے۔ فرما دے نے تو دنیا دے اتے آئیوں تیرا شعور بیدار ہویا، جس نو بچپنے چ نکلیوں، جوانی دی طرف ٹریوں، اپنی صلاحیتاں نو بروے کار لیاں بازار کھول گئے۔ پھر فرما دے نے کہ اس بازار جڑا مارکیٹ انہیں بند بھی ہونا ہے، تو فرما دینے کہ جس وقت تیرے تے وقت اجل آوے گا، آزاد کمزوری آوے گی، بڑھاپے دی طرف جاویں گا، اور پھر موت دا پیغام
وہ شروع ہو جاتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اپنے جسم تے غور کیتا کر، جس وقت تک تیرے اعضاء دے وچ کمزوری آن لگ پوے تے ہر شے جواب دین لگ پوے، سمجھ لویں کہ پیغام آن والا۔ پیغام کی ہے؟ آن والا ہے پیغام۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس حالت دے وچ بھی اگر دل دی دنیا چ اللہ دی محبت 20-60 دیتے ہوئی تو اندر لمبی زندگی پیدا ہو جائے گی، 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال جو کچھ بھی تو کردا رہا ہے، اگر مرن تو 2 سال بھی پہلے اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ توبہ نصیب ہو گئی تینوں تے فرما دینے کہ اس سے 2 ساواں دے وچوں لمبی حیاتی پیدا ہو جاوے گی۔ کی پیدا ہو جائے گی؟ لمبی۔ کی حکم پیغام کی ہے؟ پیغام ہے کہ ہر وقت اللہ دی ذات پاک دی طرف رجوع کیتی رکھیا کر، پتہ نہیں وقت کدوں آ جانا ہے، اور اس بھی میں فارغ ہوواں گا، بالاں دی شادی کراں گا، مکان بناواں گا تے پھر میں خیانت تو بھی باز آ جاواں گا، رشوت لین تو بھی باز آ جاواں گا، پھر میں دیانتداری کراں گا۔ جناب فرما دینے اتنی لمبی فرشتہ تاں بناویں جے تیرے اختیار وچ ہوئے تیرا جینا، تیرے اختیار وچ تے جینا ہے کوئی نہیں۔ ایک ساہ تو دوجا ساہ جیڑا آندا اون دے حکم نال آندا پیا، تے تو اے آکھنا پیا بھی میں اینا کچھ کر کے تے پھر مرنا ہے۔ فرما دینے مرن لگا تے منٹ لگنا ہے، سیکنڈ لگنا ہے تے تو انی لمبی فرشت بنائی ہے۔ جناب فرما دینے کہ دنیا دا بازار کھل گیا، موت آوے گی بند ہو جاوے گا۔ فرما دینے کہ جس وقت تو بند ہوئے گا تے پھر سوچ کہ تو اندر کی خریدنا پیا، کی خریدنا پیا ہے۔ جو کچھ تو خریدا ہے وہ کھوٹا سکہ تا نہیں، کھرا سکہ ہے۔ فرما دینے اگر کھوٹا سکہ ہویا تے اس نو پرکھن والا جڑا ہے وہ بڑا دانا ہے، وہ تو ویکھدا پیا تیرے دل دی حالت کی ہے، جتھے دل دے وچوں۔ فرما دینے کہ پھر سچا سکہ خرید جڑا اللہ پاک دے بازار دے محبت دے وچ کام آوے۔ فرما دینے اور ہی تیرے کول گھٹ ہے۔ کی فرما دینے؟ فرما دینے توحید و رسالت دے اتے ایمان اور اخلاص فی العمل، اے سکہ سچا سکہ ہے اور وہی تیرے کول گھٹ ہے۔ تو ہر کام خریدیا تے کیتا ہے، لیکن کوئی کام بھی تو خدا دی ذات پاک دی رضا دے واسطے نہیں کیتا۔ فرما دینے کہ کھوٹا سکہ اتھے نہیں چلدا، اتھے سچا سکہ چلدا، اور سچا سکہ کیڑا ہے کہ توحید اور اخلاص فی العمل ہے، اور ایو تیرے کول گھٹ ہے، ایو تیرے کول گھٹ ہے۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر انہاں دے نال تہاڈی محبت زیادہ ہے میرے اور میرے رسول اور جہاد دے نالوں، تے پھر انتظار کرو، اللہ دی ذات پاک دا امر آنے والا ہے، اور اللہ پاک گمراہاں نوں ہدایت نہیں دیتا۔ جی مولانا روم فرما دے نے روزگارم رفت زیں گو رفت زیں گوں حال ہا، اس قسم دے احوال دے وچ میری زندگی بسر ہو گئی، زندگی سارے زندگی اسی طرح دے حالاں دے وچ گزر گئی۔ ہم چتی دا قوم موسیٰ سال ہا، جے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام وادیے 30 دے وچ پھر دی 40 سال پھر دی بھئی آ منزل طے پہ ہوندی، اٹھن تے پھر اوتھے ہی ہون، پھر اٹھن تے پھر اوتھے رات پھر اٹھے ہی ہون۔ تے نہ فرما دینے کہ تیری عمر بھی جویں سمجھے وادی 30 دے وچ تو پھرنا پیا آیا، ٹرنا ہے تے جیسے ویکھنا ہے تے پھر اسی جگہ تے پھر اسی جگہ مولانا فرما دینے کہ ہوا آندی ہے، سر دا بوٹا کہ لفدا ہے لیکن نال نہیں ٹردا، کیوں کہ تھلیوں کہ مٹی نے پھڑیا ہوا ہے، تھلیوں کی نے
ہی مثال جناب فرماندے نے کہ بیت دا جڑا ٹانی ہے نا، بیت دی ٹانی ہے نا، جناب فرماندے نے کہ ہوا چلے تو دے طرح طرح دے رقص نے کہ جس پاسے نو ہوا جاوے وہ زمین دے نال لگ جائے، زمین دے کہ اللہ دی ذات پاک دے امر دے اتے اللہ دی ذات پاک دے محب جڑے نے کہ وہ رقص کرتے ہیں جویں کہ بیت دی ٹانی رقص کر دی ہے کہ جس پاسے دی ہوا ہوئے اسے پاسے وہ ٹرن لگ پیندے نے۔ اگر آزمائش ہے تو تاں بھی خوش ہے، اگر اللہ دی ذات پاک دا فضل تے کرم ہے تو پھر بھی خوش ہیں، وہ اس نو بھی فضل سمجھ دیں، اس نو بھی فضل سمجھ دیں، کسی چیز دے کہ انہاں دا انکار نہیں۔ خطوہ تینے بودیں راتا وصال، خطوہ تینے بودیں راتا وصال، فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک دے وصال اور اپنی منزل دے وصال تک راہ صرف 2 قدم سی، کی سی 2 قدم سی، تے میں 60 سال کے اسے راہ دے وچی ٹردا رہا۔ فرما دے نے کہ راہ بڑا منزل بڑی نزدیک سی تے تو بڑا دور سا، فرما دے نے کہ صرف 2 قدم نے۔ سیدنا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کیتی ہے بھی وہ 2 قدم کیڑے نے، فرما دے نے ایک دنیا دی محبت، 3 چیزاں نے نا، ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے، یہ دونوں مخلوق ہیں، انہاں دوہاں دا خالق خدا دی ذات ہے، کی ہے؟ خدا دی ذات ہے۔ فرما دے نے دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، آخرت نو فضیلت ہے کس دے اتے؟ دنیا دے اتے۔ دنیا اور آخرت دونوں مخلوق ہیں، انہاں دا خالق کون ہے؟ خدا دی ذات ہے۔ فرما دے نے کہ 2 قدم چک دنیا دی محبت بھی دل چ مکا تے آخرت دی چاہت کہ میرا کی بننا ہے انہوں خدا دے سپرد کار، زندگی بسر کار، سچی زندگی۔ فرما دے نے خالق دی محبت دل جگہ دے دے، 2 قدم نے کہ چک لے تے تیرا وصل ہو جاوے، کی ہو جائے گا؟ اقرام دا بڑا مشہور شعر ہے، فرما دے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر جات بادہ و جام سے گزر۔ فرما دے نے کہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، کہ بے غرض ہی عمل دی جزا کی ہے؟ فرما دے نے اس دی جزا حور ہے، وہ کی ہے؟ حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، کہ حور و قصور دا خیال چھڈ، جام دا خیال بھی چھڈ، فرما دے نے خدا دا طالب بن جا کے تو فرض اس دی جزا پھر کی ہوئے گی؟ پھر خدا دی جزا، اس دی جزا خود خدا ہے، خود خدا ہے۔ تو فرما دے نے کہ جس وقت تینوں اللہ دی ذات پاک دے وصل دی طلب صادق ہو گئی نا، جناب فرما دے نے کہ سمجھ نہیں وصال ہو گیا، کی ہو گیا ہے؟ دل غیر دے کول۔ میاں صاحب دا ایک شعر آخر میں پڑھ کے بند کرنا، جناب فرما دے نے 1,000,000 بہار حسن دی، 1,000,000 بہار حسن دی، اندر خاک سمانی تے ایسی پریت لگا محمد جگ وچ رہ کہانی۔ جنہ اللہ دی ذات پاک دی محبت دے وچ ہر شے نچھاور کر دیتی، نہ انہاں دا ہی باقی رہ گیا، اور انہاں نے آکھیا گیا
ہرگز نہ میرداں کے دل زندہ شد با عشق سب تست بر جرید آئے عالم دغام ما۔ اللہ دی ذات پاک سارے دل نو اپنی محبت نصیب فرماوے، ہر غیر دے کولوں دل نو پاک فرما